समझदारी और मैच्योरिटी ना हमेशा तजर्बे से आती है, उम्र से नहीं। ज़िंदगी की ऊँच-नीच और वक़्त के ना उतार-चढ़ाव से आती है। हम ना मुश्किल वक़्त से बहुत कुछ सीखते हैं और जो हमारा खुशियों वाला वक़्त होता है ना, उससे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। जो इंसान वक़्त से सीखता है ना, वो बहुत समझदार हो जाता है, समझदार बन जाता है। चाहे वो हाउसवाइफ़ हो या एज़ एक वर्किंग वूमेन हो, होममेकर हो, जो अच्छे और बुरे वक़्त से सीखते हैं ना, वो हमेशा कामयाब होते हैं, वॉइस होते हैं, समझदार होते हैं, उनको पता होता है कि हमने ज़िंदगी को कैसे गुज़ारना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन पे बुरा वक़्त आ जाता है ना, लेकिन वो उस वक़्त से सीखते नहीं हैं, वो वक़्त ऐसे ही होता है, उन्हें सबक दे के चला जाता है, लेकिन वो सबक हासिल नहीं करते। फिर क्या होता है कि वो ज़िंदगी में बार-बार धोखा खाते हैं, बार-बार नाकाम होते हैं, कभी कामयाबी हासिल नहीं होती, उस तरह के वो बन नहीं पाते जिस तरह वो बनना चाहते हैं। इसलिए हमेशा आप वक़्त से सीखा करें, चाहे आप पे खुशियों वाला वक़्त हो या आप पे बुरा वक़्त हो। जो बुरा वक़्त होता है वो तो इतने अच्छे सबक सिखाता है ना कि सारी ज़िंदगी वो सबक आपके काम आते हैं और वो सबक फिर आपको ना कभी गिरने नहीं देते, हमेशा आपको कामयाब करते हैं। अगर घर की औरत ही समझदार नहीं होगी ना, तो फिर घर टूटने में ज़रा-सी भी देर नहीं लगती। इसलिए खानदान को अगर समेट के रखना है, तो एक औरत का समझदार और मैच्योर होना बहुत मायने रखता है। ये समझदारी और मैच्योरिटी ना एक औरत के अदाद-ओ-इत्बार, इसके अखलाक, इसके इर्द-गिर्द, इसके ना किरदार में नज़र आती है। तो आज के व्लॉग में कुछ पॉइंट वाइज़ टिप्स बताऊँगी जिनको फ़ॉलो करके ना आप एक समझदार हाउसवाइफ़ और मैच्योर अक्लमंद औरत बन सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। जो चैनल पे नए हैं फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो सब्सक्राइबर हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे प्यार करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और प्यारे-प्यारे से कमेंट करने के लिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे मिलते रहें। अच्छा, मेरी यही कोशिश होती है, लोग मुझसे जो क्वेश्चन करते हैं, आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं मैं उनका आंसर दूँ और मैं आंसर देती हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे कहे जाते हैं कि आप इस पे वीडियो बनाएँ, मेरी यही कोशिश होती है जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस है, जो मैंने देखा हो, जो मुझे सही से पता हो, मैं उस टॉपिक के बारे में बात करूँ। इस उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल भी बात ना करूँ, जिसके बारे में मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है। देखें, जब आप किसी को बता रहे होते हैं ना, गाइड कर रहे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो आपको फ़ॉलो कर रहे होते हैं और अगर आप उनको सही नहीं बताएँगे, वो आपको फ़ॉलो करें, तो उनकी जो लाइफ़ है, वो मुश्किल में भी आ सकती है। इसलिए मेरी यही कोशिश होती है, जो मैंने देखा हो, जो मैंने सुना हो, जिस चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस हो, मैं वो ही आपके साथ शेयर करूँ। और आज का टॉपिक भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप एक समझदार हाउसवाइफ कैसे बन सकती हैं, समझदार औरत कैसे बन सकती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं और ये कोई इतनी मुश्किल नहीं होती, बस कुछ बातों पे अमल करके आप आसानी से एक अच्छी बहू बन सकती हैं, एक अच्छी बीवी बन सकती हैं, एक समझदार माँ बन सकती हैं, एक समझदार औरत बन सकती हैं। देखें, समझदारी उम्र से नहीं तजर्बे से आती है क्योंकि हो सकता है आपकी शादी को 5, 10 और 20 साल हुए हों लेकिन आपके अंदर ना वो समझदारी ना हो, जो इस औरत में है जिसकी शादी को ना अभी-अभी 2, 4 या 5 साल हुए हैं। समझदार हाउसवाइफ बनने के लिए वो कौन-सी बातें हैं जिनका आपने ख़ास ख़्याल रखना है? नंबर 1, सबसे पहली बात जो है, लोगों को ना अपनी परेशानियाँ और मुसीबतें उनके सामने अपनी कमज़ोरियों को ज़ाहिर ना करें क्योंकि इस मुआशरे में आपके इर्द-गिर्द 90% लोग ऐसे होते हैं जिनको आपकी किसी भी किस्म की परेशानियों या दुःख से ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 10% लोग ऐसे होते हैं जो आपकी मुसीबतों पे खुश होते हैं। तो क्या ज़रूरत है अपनी मुसीबतें और परेशानियाँ बताकर लोगों को खुश करने की और जो बाकी लोग हैं ना उनको कोई सरोकार ही नहीं होता, आप मुसीबत में या परेशानी में उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप मरें या जिएँ। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके खून के रिश्ते होते हैं या जो आपके साथ दिल से मुखलिस होते हैं, वो आपका लिहाज करते हैं, आपकी परेशानियों को परेशानी समझते हैं। वरना ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं जिनको दूसरों के मसाइल इनफैक्ट मसाइल ही नहीं लगते। उनको बस अपनी परेशानियाँ परेशानियाँ लगती हैं, बाकी किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अपनी मुसीबतों और परेशानियों का रोना हमेशा उनके सामने रोएँ जो वाक़ई आपके साथ ना दिल से मुख़लिस हैं, आपके दुःख को समझते हैं, आपका हमेशा भला चाहते हैं। हर ऐरे-गैरे को ना अपने हालात और अपने दिल के जो बातें होती हैं ना वो बिल्कुल भी आपको ज़रूरत नहीं है बताने की। और ये एक समझदार हाउसवाइफ़ एक औरत की निशानी है
کہ ہمیشہ لوگوں کے سامنے نا خود کو اچھا اور خوش ظاہر کرے، کیونکہ دنیا بھی انہی کی خیریت پوچھتی ہے جو پہلے سے خوش ہوں اور جو اچھے خاصے ہوں۔ اور جو ایسے ہی ہوتے ہیں نا بیچارے جو دوسروں کے آگے رونا روتے رہتے ہیں، لوگ ان کا نمبر بھی گم کر دیتے ہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے نا کہ آپ نے نمبر لیا تھا، آپ بات چیت نہیں کرتی، آپ کا کبھی فون نہیں آیا، تو کہتے ہیں جی آپ کا نمبر ہی گم ہو گیا ہے، ان سے ہمارا نمبر ہی گم ہو جاتا ہے، وہ ہم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے اپنی امپورٹنس سمجھیں، اپنے رشتے کی امپورٹنس سمجھیں، اور دوسروں کے ساتھ نا اپنے خاص کر جو پریشانیاں ہوتی ہیں نا، جو آپ کی ویکنیس ہوتی ہیں اور کمزوریاں ہوتی ہیں، ان کو بالکل بھی ڈسکس نہ کیا کریں، نہ بتایا کریں آپ کے گھر کے حالات کیسے ہیں، بالکل بھی نہ بتائیں، یہی شو کیا کریں ہم بہت اچھے ہیں، ہم بہت خوش ہیں۔ پھر دیکھیے گا لوگ آپ کے پیچھے کیسے ہوتے، کوئی بھی آ کے آپ کے اندر سے نہیں دیکھتا کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں، نظر وہی آنا ہے جو بظاہر آپ سامنے سے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ہمیشہ خوش فریش ہوں، تاکہ دوسرے آپ کو ویلیو دیں، عزت کریں، نہ کہ آپ کو دیکھ کے خوش ہوں کہ یہ بندہ بڑی مصیبت میں ہے یا یہ بندی بڑی مصیبت میں پریشانی میں۔ اور ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی اس چکر میں ہی ہوتے ہیں کہ دیکھا جائے جی یہ خوش ہے کہ نہیں ہے، اس کے حالات کیسے چل رہے ہیں، تو جب انہیں پھر بتا دیتے ہیں نا تو اندر سے تو وہ اچھل کود رہے ہوتے ہیں خوشی کے ساتھ، تو اس کی تو لائف بڑی خراب چل رہی ہے، یہ تو خوشی نہیں ہے، تو پھر کیا ضرورت ہے دوسروں کو خوش کرنے کی۔ نیکسٹ جو آپ کا رشتہ ہے نا اس کو ہمیشہ اچھے طریقے سے اور ذمہ داری سے نبھانے کی کوشش کرے، جو اس کو نبھا گیا نا وہی من کو بھا گیا، تو کوشش کرے جو آپ کے حصے کی ذمہ داریاں ان کو اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کرے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے شوہر کی جاب بہت اچھی ہے تو آپ یہ سمجھیں گے سب کچھ بہت اچھا چل رہا ہے، ایوری تھنگ از فائن، بہت اچھی گزر رہی ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہسبینڈ کی جاب چلی جاتی ہے یا ہسبینڈ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی قسم کی پریشانی یا مصیبت آ گئی ہے، تو ایسی سچویشن میں یہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اب ان کے ساتھ رہ نہیں سکتی، میرا گزارا نہیں ہے، ان کی جو مالی کنڈیشن ہے وہ اچھی نہیں ہے، اور یہ نا اب میرا ان کے ساتھ بالکل بھی نہیں رہ سکتی، میں ان کو سنبھال نہیں سکتی، اس طرح بھاگنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کو ساتھ نبھانا ہے، ان کو ٹائم دینا ہے، اور ساتھ نبھانے کا جب دوسروں کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے نا، کیونکہ رشتہ وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے، بلکہ رشتہ وہ ہوتا ہے جو دل سے نبھایا جاتا ہے اور دل سے اس کی قدر کی جاتی ہے، اس کی اہمیت کو سمجھا جاتا ہے۔ تو صرف اپنا کہنے سے ہی کوئی اپنا نہیں ہوتا، اپنا وہ ہوتا ہے جو دل سے رشتوں کو نبھاتا ہے اور دل سے رشتوں کی قدر کرتا ہے، اور جس کے کام آیا جاتا ہے نا، یہ جو فارمولا ہے نا صدقے جاواں لیکن کام کوئی نہ آواں، کسی بھی رشتے میں یہ ورک نہیں کرتا۔ ہر رشتے کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو آپ نے نبھانی ہوتی ہیں، تبھی رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، اور آپ کی ویلیو جو ہے نا وہ بڑھتی ہے، آپ کی قدر کی جاتی ہے، آپ کو عزت دی جاتی ہے۔ نیکسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اگر کسی بھی گھریلو معاملے میں آپ کی کسی کے ساتھ بحث ہو جاتی ہے، یا اس بحث کو بالکل بھی آپ نے بڑھانے کی کوشش نہیں کرنی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، زیادہ لمبا بالکل نہ کریں۔ بحث کرنے سے نا سوائے ضلالت کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، جتنی آپ بحث کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ریزن کو آپ بڑھاتے جائیں گے، اس پرابلم کو آپ بڑھاتے جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اگر کسی نے آپ کو برا کہہ دیا ہے یا آپ کی برائی کی ہے، آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ کیسے انسان ہیں، آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہیں، تو اگر کوئی آپ کو کہہ دیتا ہے کہ اچھی نہیں ہو، لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا کہ آپ کیسی ہیں، اس طرح آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ آپ کو کوئی برا کہہ رہا ہے، بھلا کہہ رہا ہے، آپ کی برائیاں کر رہا ہے، کیونکہ آپ خود کو اندر سے جانتی ہیں۔ لوگوں کا کیا ہے، ان کا تو کام ہے پیٹھ کے پیچھے برائیاں کرنا۔ جب بھی گھریلو معاملے میں کسی سے تکرار یا بحث ہو رہی ہو یا لڑائی ہو رہی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کرے، اگلے کو بس اتنا کہہ دیں بھائی آپ ٹھیک ہو میں غلط ہوں، اور بس معاملہ ختم۔ اور آپ کبھی بھی آپ نے دوسروں کی باتیں سن کے اپنی زندگی میں لڑائیاں جھگڑے بالکل بھی نہیں کرنے۔ بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ جو دوسرے ان کو ایسے ہی جسے تیلی لگانا کہہ دیتے ہیں وہ لگاتے ہیں، اور وہ بس اپنے گھر میں آ کے شروع ہو جاتی ہیں، آپ نے ایسے کیا تھا، آپ نے ویسے کیا تھا، کیونکہ لوگ وہ کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کے گھر کا سکون خراب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ والی آپ کی جو عادت ہے اس کو آپ نے بالکل بھی اوائڈ کرنا ہے، اس کو بالکل بھی نہیں رکھنا، کیونکہ ان سے رشتے بہت کمزور ہوتے ہیں۔ نیکسٹ، کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جب خوشی کا موقع ملتا ہے یا کوئی کامیابی ملتی ہے تو بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں، ان کا بیلنس نہیں رہتا، کیونکہ اتنی کامیابی جب وہ لائف میں پہلی دفعہ دیکھتے ہیں نا تو وہ لوگوں کو پہچانتے نہیں ہیں، ان کی جو ایگو ہے نا وہ کافی حد تک بڑھ جاتی ہے، غرور آ جاتا ہے۔ اینڈ دا ادر ہینڈ، ایسا بھی ہوتا ہے کہ زندگی میں کبھی کوئی دکھ آ جاتا ہے یا کہیں کوئی ناکامی ہو جاتی ہے نا،
تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس میری زندگی ختم ہوگی، ان سے اٹھنا بیٹھنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے، کھانا پینا نہیں کھایا جاتا، اپنے کسی کام پہ فوکس نہیں کیا جاتا، یعنی زندگی سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں خوشی کے موقع ہوں یا دکھ کے، آپ نے اپنی زندگی میں بیلنس رکھنا ہے، اچھائیوں کو، برائیوں کو، کامیابیوں کو اور ناکامیوں کو، ہر چیز کو امپورٹنس دیں جتنی دینی چاہیے، بہت زیادہ اہمیت نہ دیں۔ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ایک دن انہوں نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے، اگلے جہان میں چلے جانا ہے، سب یہاں پر رہ جانا ہے، اس لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کو اتنی ویلیو نہیں دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ خوشی میں خوش ہوں اور ناکامی میں دکھی، لیکن اتنا سوار نہیں کریں خود پہ۔ جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان سب میں نا بیلنس رکھتے ہیں، وہی لوگ سمجھدار اور وائس کہلائے جاتے ہیں جو ہر چیز میں اپنی خوشی میں غم میں بیلنس رکھتے ہیں۔ اور کوشش کریں کہ آپ اپنی خوشی اور غم میں بیلنس رکھیں، تبھی آپ سمجھدار وائس آپ ہاؤس وائف کہلاتی ہیں۔ نیکسٹ، آپ نے کئی لوگوں یا کئی خواتین سے بھی یہ سنا ہوگا کہ میں فلاں انسان کو کبھی معاف نہیں کروں گا، تو یقین کریں یہ جملہ کہنا ایک قسم کی بیوقوفی ہے، یہ کہیں کی سمجھداری نہیں ہے۔ آپ کا نا ساتھ ایسا بالکل بھی نہیں آپ کو کرنا چاہیے کہ میں نے فلاں بندی نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اب میں اس کو سبق سکھاؤں گی یا میں ساری زندگی اس کو معاف نہیں کر سکتی، یا زیادہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ نہ رکھیں، لیکن اس کی جو لائف ہے خراب کرنے کے چکر میں اپنا سکون، اپنی جو آپ کی خوشی ہے نا اس کو کبھی بھی خراب نہ کریں، کیونکہ جب آپ کسی سے بدلے کی بات کرتے ہیں نا تو آپ پھر ہر ٹائم اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اس کا سوچتے ہیں کہ میں اب اس کے ساتھ ایسے کروں گی، میں اس کے ساتھ ویسے کروں گی۔ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ہے کہ آپ اس کو معاف کر کے اپنا دل صاف کر لیں۔ تو لوگوں کو اپنے لیے معاف کریں، نہ کہ ان کے لیے لوگوں کو معاف کریں، اور ہمیشہ معاف کر دیں اور بھول جائیں، اپنے مائنڈ سے ان کو نکال کر پھینک دیں۔ یہی میچورٹی اور سمجھداری ہے جو آپ کو سمجھدار بناتی ہے۔ لوگوں کو معاف کر دینے سے اللہ پاک بھی خوش ہوتے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم کسی کو معاف نہیں نہ کرتے تو ہم اپنا سکون بھی خراب کر دیتے ہیں، کیونکہ وہ جو جس انسان کے بارے میں جس کو ہم معاف نہیں کر رہے ہوتے وہ 24 گھنٹے پھر ہمارے دماغ میں چلتا رہتا ہے، وہ ہماری سٹریس کی وجہ بھی بنتا ہے اور ہمارا سکون خراب کرنے کی وجہ بھی بنتا ہے، کیونکہ ہم اس کا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، ہم نے کون سا جواب دینا ہے، اس کے ساتھ ایسا کیا کریں کہ اس کو بھی نا یہی والی تکلیف جو ہے وہ فیل ہو۔ تو آپ نے ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، معاف کر کے سمجھداری آپ نے کرنی ہے۔ آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔